بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآنی وقف کے مشہور علامات اور ان کے الفاظ ہم بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں وقف رکنے سے مراد تلاوت کے دوران مخصوص مقامات پر رک جانا یا تلاوت کو مکمل کرنا۔ قرآن کی درست تلاوت کے لیے وقف کے اصولوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ قرآن میں وقف کے لیے مخصوص علامات استعمال ہوتی ہے جنہیں علائم الوقف کہا جاتا ہے۔ قرآنی وقف کی مشہور علامات اور ان کے الفاظ۔ علامات کا مطلب اور علامات مطلب عربی میں اور اردو میں اس کی وضاحت سن لیں۔ نمبر 1، میم لازم وقف، وقف میں لازم، یہاں رکنا ضروری ہے کیونکہ نہ رکنے سے معنی میں خرابی آ سکتی ہے۔ نمبر 2، طوا مطلق وقف، مطلق وقف، وقف مطلق، یہاں رکنا بہتر ہے لیکن نہ بھی رکے تو جائز ہے۔ جیم جائز وقف، یعنی وقف جائز، رکنا یا نہ رکنا دونوں درست ہے۔ زا مجوز وقف، یعنی وقف مجوز، بہتر ہے کہ نہ رکا جائے لیکن اگر رک گئے تو بھی جائز ہے۔ سلے یعنی وصل اولا، وصل اولا، بہتر ہے کہ رکا نہ جائے یعنی پڑھتے جائے۔ قلے یعنی اولا، کف اولا، کف اولا او قف اولا، بہتر ہے کہ یہاں رک جائے۔ لا ممنوع الوقف، یعنی وقف ممنوع، یہاں رکنا درست نہیں کیونکہ اس سے معنی میں غلطی آ سکتی ہے، البتہ اگر سانس کی مجبوری ہو تو دوبارہ پچھلے الفاظ سے تلاوت شروع کی جائے۔ سکون یا سین سکتہ، تھوڑا سا توقف کرنا بغیر سانس لیے۔ وقفہ، وقفہ تھوڑا طویل توقف لیکن سانس لیے بغیر۔ وقف تام مکمل وقف، مکمل بات ختم ہو چکی ہو، اگلی بات نہیں ہو۔ وقف کافی، کافی وقف، جملہ مکمل ہو گیا لیکن اگلا جملہ پچھلے سے معنوی طور پر جڑا ہو۔ وقف حسن اچھا وقف، رکنے کی اچھی جگہ لیکن مکمل معنی کے لیے اگلا حصہ ضروری ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں ہر آیت کے آخر میں وقف تام ہے یعنی مکمل رکنے کی جگہ ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہم نے بتائی یہ سیکھ لے اور دوسروں کے ساتھ یہ شیئر کرے تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم وقف کی علامات کیسے ادا کریں گے اور وقف کے علامات کون سے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو وہ ہم سب نے بتایا، وہ الفاظ ہم نے بتائے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا